اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آمد اسلام سے قبل قدیم ایران اخلاقی پستیوں میں نہ صرف گھرا ہوا تھا بلکہ اس اخلاقی زوال کی مثال تاریخ انسانی میں شاید ہی مل سکے۔ ایرانی معاشرے میں بہنوں اور بیٹیوں سے نہ صرف شادی کی جاتی بلکہ ایسی شادی کو آسمانی رحمت سمجھا جاتا۔ شراب کھلے عام پی جاتی، بے حیائی اور بدکاری عام تھی۔ اس ماحول میں مصدق جیسا مکار اور عیار شخص سامنے آیا۔ مصدق جو نیشا پور کا رہنے والا تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان کو دوسرے سے بالا تر کر دے اسے مٹا کر رکھ دیا جائے۔ اس نے مزید یہ کہا کہ صرف دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو دوسرے پر فوقیت دیتی ہیں، اور وہ ہیں جائیداد اور عورت۔ اس نے کہا کہ سب انسان مساوی ہیں، لہٰذا کوئی شخص اپنے لیے کوئی مخصوص جائیداد نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی کوئی عورت کسی ایک شخص کی مخصوص بیوی بن کر رہے گی، بلکہ برابری کا یہ تقاضا ہے کہ تمام جائیداد اور عورتیں تمام لوگوں کے لیے مشترک ہیں اور سب لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نعرے میں غریبوں اور ہوس پرستوں کے لیے بلا کی کشش تھی۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جنہیں آج تک اس بے باکی سے کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن مصدق زمانہ شناس تھا۔ اس نے حالات کا صحیح اندازہ لگایا تھا۔ ایران کے عوام اپنے بادشاہوں اور شہزادوں کی عیاشیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ مصدق کے اس دعوے میں بلا کی کشش تھی۔ لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اس دور کا بادشاہ قیقباد بھی مصدق کے جال میں پھنس گیا۔ بادشاہ قیقباد نے اپنے تمام وسائل مصدق کے دین کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دیے۔ مصدق نے بعض امور میں زرتشت کی پیروی کی اور بعض امور کا اضافہ اپنی طرف سے کیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کہ جس طرح زرتشت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دی تھی۔ مصدق نے تمام بری چیزوں کو حلال کر دیا۔ اس نے مال، املاک، کنیزوں، غلاموں میں سب کو برابر حقوق دے دیے تاکہ کسی آدمی کو دوسرے پر برتری نہ رہے۔ مصدق جس کو چاہتا مال اور املاک کا مالک بنا دیتا۔ ایک آدمی کا مال و دولت، بیوی بچے دوسرے آدمی کے حوالے کر دیتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ مصدق نے تمام حیوانات کو ذبح کرنا حرام قرار دے دیا۔ بادشاہ قیقباد یعنی قواد ون کی حکومت 10 سال قائم رہی، اور 10 سال مصدق اور اس کے پیروکاروں کا ظلم اور بربریت بھی جاری رہا، اور ایران کی حالت یہ تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا تھا۔ آخرکار بادشاہ قیقباد ہلاک ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا نوشیروان عادل بادشاہ مقرر ہوا۔ نوشیروان عادل یعنی خسرو اول اپنے باپ کے برعکس مصدق اور اس کے دین سے از حد متنفر تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی حکم دیا کہ مصدق اور اس کے پیروکاروں کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن کے اندر مصدق اور اس کے 1,00,000 اوباش پیروکاروں کو قتل کر دیا گیا، اور اس دن سے خسرو اول کو نوشیروان کا لقب ملا اور اہل ایران کو اس فتنے سے نجات ملی۔